من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان بطش ربک لشدید انه هو یبدئ ویعید وهو الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما یرید صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر معزز بھائیوں، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق ہے اور ساری کائنات کا نظام اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ کوئی اس کو روک نہیں سکتا، کوئی اس کو ٹوک نہیں سکتا۔ وہ جیسا چاہتا ہے کرتا ہے، جس کے ساتھ جو چاہے کر سکتا ہے۔ نہ اس کو کوئی پوچھنے والا ہے، نہ اس کو کوئی پکڑنے والا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ اللہ کے علاوہ نہ کوئی خالق ہے، نہ کوئی مالک ہے، نہ کوئی رازق ہے اور نہ ہی کوئی حاکم ہے۔ حکم صرف اللہ کا چلتا ہے۔ اچھے اچھوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گرفت کر کے بتلائی۔ بڑے بڑے ظالموں کو ڈھیل دے کے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے در سے اپنی لو جوڑ لیا، اللہ نے اس کو کامیابی عطا کی، فوز و فلاح سے ہمکنار کیا۔ اور جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر سخت عذاب کو نازل کیا۔ فرعون، قارون، حامان، شداد، ایسے بڑے بڑے ظالم لوگ دنیا میں گزرے۔ ان کے واقعات قرآن کے اندر بھرے ہوئے ہیں۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں بہت ڈھیل دی، جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ پر اتنا اترانے لگے کہ کبھی کبھی خدائی کا دعویٰ تک کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اتنی صحت عطا کی تھی کہ اس کو کبھی زندگی میں سر میں درد نہیں ہوا تھا، تو اس کو اپنی صحت پر اتنا زیادہ اعتماد ہو گیا کہ اب وہ سمجھنے لگ گیا کہ مجھے کوئی بیماری نہیں دے سکتا، میں ہمیشہ صحت مند ہی رہوں گا۔ ہمارے استاذ محترم فرماتے تھے، اس کے ہاضمے کا نظام بھی اللہ تعالیٰ نے اتنا مضبوط بنایا تھا، ناشتے کے اندر ایک اونٹ کا بچہ کھاتا تھا، مگر کبھی اس کو بدہضمی نہیں ہوئی، قبض نہیں ہوا۔ اور ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ بقرعید کے اندر بھی اونٹ کے گوشت کے 2 بوٹیاں کوئی دے دے تو ڈر کے نہیں پکاتے، کہیں ہمارا پیٹ کا راستہ خراب نہ ہو جائے۔ تو اتنا زیادہ مضبوط تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنی صحت دی اور اتنی قوت دی، تو پھر اس نے آگے چل کر خدائی کا دعویٰ کرنے لگ گئے۔ قارون کو اللہ تعالیٰ نے شوکت دی، تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف آواز بلند کی۔ تو جتنے یہ ظالم لوگ آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو شروع میں ڈھیل دیا ہے، اور ڈھیل دینے کے بعد جب ان کو یہ احساس ہو گیا کہ ہم ہی سوپر ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ ہر سوپر کے اوپر اللہ کی ذات ہے، کوئی سوپر نہیں ہے، ہر سوپر سے اوپر اللہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب حالات بدلنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو دیر نہیں لگتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ارادہ فرماتا ہے تو وہ چیز ہو جاتی۔ اللہ لفظ کن کا بھی محتاج نہیں ہے، اس کے دل میں بات آ جائے، وہ ارادہ فرما لے۔ اللہ تبارک اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کن کہتا ہے تو وہ چیز ہو جاتی۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو چھوڑ کر زندگی گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو
بار بار سمجھاتا ہے، عبرت اور نصیحت کے مواقع اللہ ان کو فراہم کرتا ہے، اس کے بعد بھی وہ نہیں سمجھتے، پھر اللہ تعالیٰ ان پر گرفت کرتا ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ظالم لوگوں کو ہرگز یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے غافل ہے۔ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، دل کپکپائے رہ جائیں گے۔ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ کے مقابلے میں لوگوں کی مدد نہیں کر سکتا۔ ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں نہ تمہارا کوئی ولی ہے اور نہ تمہارا کوئی مددگار ہے۔ بہت سارے لوگوں کو اپنے سپر ہونے کا دعویٰ تھا، اور بہت سارے لوگ ایسے تھے جنہوں نے فلسطین کے معصوم بچوں کا خون بہہ رہا تھا تو خوشیاں منائی تھی۔ لاس اینجلس کے اندر اب آگ لگی اور تقریباً 1 ہفتہ ہو گیا وہ سلسلہ جاری ہے۔ ہم اس کے بارے میں خوشی کا اظہار نہیں کرتے، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس عذاب سے نجات دے کر اللہ ان کو ہدایت دے دے، ہم ان کے حق میں یہ دعا کرتے ہیں۔ لیکن اس کے اندر ایسے بھی کچھ ظالم تھے جنہوں نے فلسطین کے بہنے والے خون پر خوشی کا اظہار کیا تھا اور ویڈیوز بنا بنا کر اسرائیل کی تعریف کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آ گئی۔ کیسے پکڑ آئی؟ ان بطش ربک لشدید۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری پکڑ بڑی سخت ہے، اور جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ کے اندر کوئی اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے کہاں ہیں آج تمہارے وہ ایٹمی ہتھیار، کہاں ہیں آج تمہاری وہ ساری دنیا کے اوپر حکمرانی کرنے کا جذبہ اور دنیا کو اپنی مٹھی میں بند کرنے کی صلاحیت کا دعویٰ کرنے والوں، کہاں ہیں تمہاری صلاحیتیں؟ ہماری ایک معمولی سی مخلوق آگ ہے، تم اس آگ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہم جب جلانے پہ آئیں تو اس کو بجھانے کی صلاحیت ہمارے علاوہ کسی اور کے اندر نہیں ہے۔ جب تک ہم حکم نہیں دیں گے وہ آگ بجھ نہیں سکتی، اور جب آگ جلا کر تم دوسروں پر ظلم کرنا چاہو گے تو اسی آگ کو ہم گل و گلزار بھی بنا کے بتا سکتے ہیں، جیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے آگ میں ڈالنے کے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت بتایا کہ دیکھو جب ہم چاہتے ہیں تو آگ کو بھی ہم گل و گلزار اور گلستان بنا کے بتا دیتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے ان الملک الا للہ، اللہ ہی کی بادشاہت ہے۔ ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ کا چلے گا، اللہ کے علاوہ کسی کا حکم چلنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ آج بھی قرآن میں اعلان فرما رہا ہے لمن الملک اليوم، کس کی بادشاہت ہے؟ آج بھی اللہ تعالیٰ ہی کی بادشاہت ہے۔ اور وہ لوگ جو نبیوں کا مذاق اڑاتے ہیں، قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں، قرآن کا انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں صاف اعلان فرما رہا ہے، نبیوں سے کہا تھا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا۔ پھر اللہ تعالیٰ اِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ ہماری آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ہماری آیتوں کا اور ہمارے قرآن کو جھٹلاتے ہیں، اے نبی ان کو آپ چھوڑ دیجئے، وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور تھوڑے دن کی ان کو مہلت دے دیجئے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا، ہمارے پاس بڑی بڑی بیڑیاں ہیں، ہم ان کو گرفت کرنا جانتے ہیں، کیسا ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈالنا ہے ہمیں آتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا آگے اِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا، اور ہمارے پاس جلانے والی آگ ہے، ہمارے پاس جلانے والی آگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات فرمائی ہے
اس لیے میرے بھائیوں، کبھی بھی اپنے مال پر، اپنی دولت پر، اپنی حکومت پر، اپنی سلطنت پر، اپنے جو بڑے پن پر، اپنی کرسیوں پر، اپنے عہدوں پر فخر نہیں کرنا چاہیے، اپنی صحتوں پر فخر نہیں کرنا چاہیے، اپنی صلاحیتوں پر فخر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حالات بدلنے میں دیر نہیں لگتی، اور جب اللہ کی لاٹھی پڑتی ہے تو اللہ کی لاٹھی میں آواز بھی نہیں ہوتی۔ کسی شاعر نے کہا تھا، ڈھاتے ہیں مظالم جو اوروں پر، کہہ دو انہیں جا کر۔ ایک شاعر نے کہا تھا کہ اب کوئی اور تاج محل تعمیر نہیں ہوگا، اب کوئی اور تاج محل تعمیر نہیں ہوگا، ہر دور کی شہزادی ممتاز نہیں ہوتی۔ ڈھاتے ہیں مظالم جو اوروں پر، کہہ دو انہیں جا کر، اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی۔ اللہ کی لاٹھی جب برستی ہے، اچھے اچھوں کو پکڑ لیتی ہے، بڑی بڑی حکومتوں کا دعویٰ کرنے والے بھی اس کی گرفت میں آ جاتے ہیں۔ کتنا ستایا اسرائیل نے فلسطینیوں کو، 15 مہینے ستایا، 15 مہینے ظلم کیا، ان کے اوپر میزائل چھوڑے، معصوم بچوں کو قتل کیا، عورتوں کو قتل کیا، خون کی ہولیاں کھیلیں، معصوم لوگوں کے گھرانوں کو نذر آتش کر دیا، اپنی طاقت کے بلبوتے پر اڑا اور یہ سمجھنے لگا ہم حماس کا خاتمہ کر دیں گے، یہ ایک چھوٹی سی جماعت ہے۔ لیکن ان لوگوں کو یہ نہیں پتہ مسلمان مرنے مٹنے کے لیے پیدا ہوا ہے، مسلمان ختم ہونے کے لیے پیدا نہیں ہوا۔ اگر مسلمانوں کو ختم ہو جانا چاہیے تھا تو 15 مہینے کی لگاتار بمباری کے باوجود فلسطین کے اندر غزہ کا جو علاقہ ہے، انتہائی مختصر سی بستی، انتہائی چھوٹی سی بستی ہلاک ہو جانی چاہیے تھی، ختم ہو جانی چاہیے تھی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھایا، تم دنیا کے اندر لوگوں کو تھوڑے دنوں کے لیے مار تو سکتے ہو، تھوڑے جنازے تو اٹھا سکتے ہو، لیکن یاد رکھو ادھر جنازے اٹھیں گے ادھر ایمان اور مضبوط ہوگا، لوگوں کے ایمان کے اندر اور بھی زیادہ قوت آتی چلی جائے گی، لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں چھوڑیں گے۔ اتنا ظلم ہوا، ایک فلسطینی نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے روگردانی نہیں کی، ایک فلسطینی نے بھی اللہ سے شکوہ نہیں کیا، ایک فلسطینی نے بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی شکایت نہیں کی، ہر حال میں صابر رہے، ہر حال میں شاکر رہے، کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا صابر رہے اللہ تعالیٰ کے اوپر، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے، پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے اللہ کا شکر ادا کیا، ہسپتال سارے جل کر خاکستر ہو گئے تھے، علاج کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، اللہ کا شکر ادا کیا، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر صابر و شاکر رہے۔ معصوم بچے اپنی گودوں کے اندر، اپنے معصوم بچوں کو مائیں اپنی گودوں میں ان کی لاشیں لے کر گھوم رہی تھی، ان کو دفن کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا، معصوم بچوں کو لے کر عورتیں خود خبر کھود کر ان کو دفن کر رہی تھی، اللہ کا شکر ادا کرنا نہیں چھوڑا، نوجوانوں کی لاشیں بوڑھے ماں باپ کے سامنے تھی، اللہ کا شکر ادا کرنا نہیں چھوڑا، ہر حال میں صابر رہے، ہر حال میں شاکر رہے، اللہ کے رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھا، مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے اوپر جمے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ وہ دن دکھلایا، ذلیل ہو کر اسرائیل کو ان کی شرطوں کو ماننا پڑا، جن شرطوں کے خاتمے کے لیے اسرائیل نے ان کے اوپر بمباری کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھا دیا۔ 15 مہینوں کے بعد بھی ان کی شرطیں وہ پوری نہیں ہو سکی، پھر اس کو ذلیل و رسوا ہو کر اسی معاہدے پر دستخط کرنا پڑا، پھر اسی فلسطینیوں کے آگے اس کو جھکنا پڑا، پھر انہی فلسطینیوں کے آگے اس کو ذلیل و خوار ہونا پڑا۔ میرے بھائیوں، اللہ کی مدد آج بھی آ سکتی ہے، اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے، نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ کی مدد بہت زیادہ قریب ہے، اللہ کی فتح قریب ہے، شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والے بندے پیدا ہوں، وہ ایمان کا جذبہ رکھنے والے پیدا ہوں، ہر چھوٹی بڑی بات پر ایمان کا سودا کرنے والوں سے ایمان کے اوپر جمے رہنے کی کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ پتنگ نظر آ گئی، پتنگ اڑانے لگ گئے، پٹاخہ نظر آ گیا، پٹاخہ پھوڑنے لگ گئے، شادی آ گئی، ادھر فلسطینیوں کا خون بہ رہا تھا،
وہاں پر ان کے لیے روشنی کا کوئی انتظام نہیں تھا، ہمارے گھروں کے اوپر بڑی بڑی ناجائز لائٹیں لگی رہی اور ہم قمقمے بجلیوں کے جلاتے رہے، باجے بجا کر لوگوں کے سامنے تماشے کرتے رہے۔ فلسطینیوں نے تو صبر کر لیا، تم پکڑے جاؤ گے اللہ کے پاس، کیا منہ دکھاؤ گے اللہ تعالیٰ کو، کیا جواب دو گے اللہ کے پاس؟ کیا اللہ پکڑنے والا نہیں؟ کیا اللہ پوچھنے والا نہیں؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت ہونے والی نہیں؟ میرے بھائیوں، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ سرکار عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، انما المسلمون کجسد واحد، سارے کے سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، ایک بدن کی طرح ہیں۔ ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ وان اشتکا رأسہ اشتکا کلہ، اگر بدن کے اندر سر میں درد ہوتا ہے تو پورا بدن اس درد کو محسوس کرتا ہے، اگر آنکھ میں درد ہوتا ہے بدن میں تو پورا بدن اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ کیا ہو گیا مسلمانوں کو؟ ایک جگہ کے مسلمان ظلم کا شکار ہیں تو دوسرے مسلمانوں کے اندر سے اس کا احساس ختم ہو گیا۔ بازو والے کے گھر میں آگ لگی، ہمارے گھر میں بریانیاں پک رہی ہیں، بازو والے کے گھر میں جنازہ ہے، ہمیں اپنی نوکریوں کی فکر لگی ہوئی ہے، نہ کسی کو کندھا دینے کا جذبہ ہمارے پاس اب باقی رہا، نہ کسی کے فاقوں کا غم ہماری زندگی میں رہا، نہ کسی کے تڑپنے اور دھڑکنے کا احساس ہماری زندگیوں میں رہا۔ ہم کیسے سخت دل ہو گئے، کیسے پتھر ہمارے دل بن گئے۔ میرے بھائیوں، اپنے اس دل کے اندر اللہ کو بساؤ، اللہ کی محبت کو بساؤ، اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا ہے، اللہ کی طاقت بڑی ہے، اللہ کی قوت بڑی ہے، اللہ کی قدرت بڑی ہے، ہر چیز اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ صحت کے خزانے ہمارے پاس نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہیں۔ مالداری کے خزانے ہمارے پاس نہیں ہیں، اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ جائیداد ہمارے قبضہ قدرت میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں، اور ہر چیز کا خزانہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ وَعِندَهُ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے پاس آسمانوں اور زمینوں کے خزانے ہیں، اور ہماری حیثیت کیا ہے؟ سب کے سب فقیر ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے۔ مالدار بھی اللہ کے سامنے فقیر ہے، غنی بھی اللہ کے سامنے فقیر ہے، عزت والا بھی اللہ کے سامنے فقیر ہے، ذلت والا بھی اللہ کے سامنے فقیر ہے۔ ساری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بے بس ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی قادر مطلق ہے، اس کی قدرت کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اور شکر کرو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے پہچاننے والوں میں سے پیدا کیا ہے، اس کے ماننے والوں میں سے بنایا ہے، اس کا کلمہ پڑھنے والوں میں سے بنایا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں پر پردہ ڈال دیتا، ہمارے دلوں پر مہر لگا دیتا، ہمارے کانوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ غفلت کا پردہ اللہ تعالیٰ ڈال دیتا تو ہمارا حال کیا ہوتا؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بعض ہمارے بندے ایسے ہیں جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، ان کی آنکھوں پر مہر ہے، ان کے دلوں پر مہر ہے، ان کے کانوں پر مہر ہے۔ وہ کان رکھتے ہوئے حق کو نہیں سن سکتے، آنکھ رکھتے ہوئے حق کو نہیں دیکھ سکتے، دل رکھتے ہوئے حق کی سمجھ بوجھ اپنے اندر نہیں رکھ سکتے۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں میں بنایا۔ میرے بھائیوں، ایمان والا بننا کمال نہیں ہے، ایمان پر باقی رہنا کمال ہے، ایمان کو بچانا کمال ہے۔ اللہ کے واسطے ایمان کو بچانے کی فکر کرو۔ جان جاتی ہے چلی جائے، عزت جاتی ہے چلی جائے، شہرت جاتی ہے چلی جائے، صحت جاتی ہے چلی جائے، سب کچھ لٹ جائے، بس میرے مرتے وقت میرا ایمان باقی رہے۔ یہ فکر، یہ جذبہ، یہ احساس ہر مسلمان کے دل میں ہونے کی ضرورت ہے۔ حالات کو بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ غزہ کے مسلمان جھوپڑیوں میں تھے، مذاق جن لوگوں نے اڑایا، اللہ تعالیٰ نے دکھایا تمہارے محلوں کو جھوپڑیاں بنانے مجھے دیر نہیں لگتی۔ ان کے محل ان کی نگاہوں کے سامنے جل گئے، اور آج وہ ایسی جھوپڑیوں کے اندر ہے ایک مچھردانی کے برابر ان کی کل کائنات بن کر رہ گئی۔ غزہ کے مسلمانوں کے پاس تو جھوپڑیاں بڑی بڑی تھیں،
ان کے پاس تو ایک مچھردانی کے برابر بھی ان کی کل کائنات اب نہیں رہی، اور بڑے بڑے محلوں میں رہنے والوں کو اللہ ویرانی میں لا کے کھڑا کر سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، اس کی قدرت سے ڈرنے کی ضرورت ہے، اس کا خوف اپنے دل میں رکھنے کی ضرورت ہے، اس کے آگے پیشانیاں جھکانے کی ضرورت ہے۔ یہ سر، یہ سینہ اکڑانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا ہے، اس کو جھکانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور اسی کے اندر انسانیت کی فوز و فلاح ہے، کامیابی کا دار و مدار اسی کے اندر ہے۔ اللہ اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے ہم لوگوں کو صحیح علم و عمل کی اپنے کرم سے توفیق عطا فرمائے، صحیح سمجھ نصیب فرمائے، صحیح عقیدہ نصیب فرمائے، بدکاریوں سے، غلط کاریوں سے، بدعقیدگیوں سے، غیروں کے تہواروں میں خوشیاں منانے سے، غیروں کے تہواروں میں شرکت کرنے سے اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔